السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منافع۔ ایک آجر تاجر کے پاس 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ان چاروں عاملین پیدائش کو ایک آجر جو ہوتا ہے، ایک جو تنظیم جو ہوتی ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے اور پھر منافع جو ہوتی ہے وہ اور منافع کماتی ہے، اور ان عاملین پیدائش کو جو ہوتے ہیں وہ معاوضے بھی جو ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ نارملی جو منافع کا لفظ لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اخراجات ادا کرنے کے بعد جب ایک فرم کے پاس جو بچ جاتا ہے وہ اس کا منافع ہوتا ہے۔ لیکن اکنامک سائنس کے اندر منافع بیسیکلی تنظیم کے حصے کو ہم کہتے ہیں۔ جب ایک فرم چاروں عاملین پیدائش کو استعمال کرتی ہے تو زمین کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو ہم لگان کہتے ہیں، محنت کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے ہم اس کو اجرت کہتے ہیں۔ زمین کو لگان، محنت کو اجرت، سرمایہ کو سود فراہم کر۔ جبکہ جو تنظیم ہوتی ہے اس کو منافع فراہم کیا جاتا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام اخراجات اگر ادا کر دیں، باقی جو ہمارے پاس بچتے ہیں وہ منافع ہوتا ہے، لیکن اکنامک سائنس کے اندر ان عاملین پیدائش کو جو معاوضے دیے جاتے ہیں، تنظیم کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے، اس معاوضے کا جو نام ہے وہ آپ کے پاس منافع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے منافع کی مختلف اقسام ہیں آپ کے پاس۔ منافع کی اقسام ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے خالص منافع۔ ایک آجر کی جو تنظیمی اپنی صلاحیت کو فراہم جب کرتا ہے، ایک فرم کو تنظیمی صلاحیت کو جب ادا کرتا ہے ایک فرم کے اندر، اس کے بدلے میں جو اس کو ادا کیا جاتا ہے وہ اس کا منافع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خالص منافع۔ اس میں خالص منافع کے اندر اس نے فرمز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، آرگنائز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں جو بھی اس کو معاوضہ ملتا ہے یا جو بچتا ہے وہ اس کا خالص منافع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خام منافع۔ خالص کے بعد ہے ہمارے پاس خام۔ خام منافع بیسیکلی ایک عامل کے پاس جو ہوتا ہے، ایک عامل جب اپنی خدمات فراہم کر رہا ہوتا ہے تو اگر ان خدمات کے اندر وہ مزید اپنی خدمات جو ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے اور اس کے بدلے میں جو اس کو معاوضے دیے جاتے ہیں وہ اس کے خام منافع کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جو اس کا پروفٹ ہے، ایک جو اس کی انکم ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو مزید جو ہے وہ سہولیات دی جائیں، مزید انکم جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ خام منافع کہلاتا ہے، کہ اس کے اندر جو سہولیات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہم اس کو خام منافع کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس زمینی لگان۔ زمینی لگان یعنی کہ اپنا یا اپنی زمین کا جو لگان ہوگا وہ بھی اس کے منافع میں شامل ہو جائے۔ اگر جو آجر ہے، جو تاجر ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اگر اس کی زمین بھی اپنی اور اس زمین کے بدلے میں جو اس کو معاوضہ دیا جا رہا ہے یا جو معاوضہ اس کے پاس جو بچتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ زمینی لگان کہلائے گا۔
خالص کے اندر یہ تھا کہ جو اس نے اپنی تنظیمی صلاحیت فراہم کی اس کے بدلے میں جو اس کو مل رہا ہے وہ اس کا خالص منافع کہلاتا ہے، جبکہ خام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید جو ہوتی ہے وہ سہولیات فراہم کر دی جاتی، مزید معاوضہ جو ہوتا ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے اس آجر کو، جبکہ زمینی لگان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس آجر کی زمین بھی اپنی ہے تو اس کے بدلے میں ظاہری سی بات ہے ہمارے پاس عاملین پیدائش میں زمین کو لگان معاوضہ جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، یہ جو لگان ہوگا یہ بھی اس کے منافع کے زمرے میں آ جائے گا کہ اس کے پاس جو ہوگی وہ یہ انکم جو ہوگی وہ بچ جائے گی، اس کو ہم اپنی زمین کا بھی لگان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپنے سرمائے کا سود۔ اگر زمین کے بعد اس آجر کا سرمایہ بھی اپنا ہے، وہ جو اس نے کسی اور کو سود ادا کرنا تھا اب وہ سود اس کے پاس بچ رہا ہے، اب وہ یہ پیسے اسی کے پاس بچے گا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ اپنے سرمایہ کا سود کہلائے گا۔ جس طرح سے زمین بھی آجر کی اپنی تھی، آرگنائزیشنز کی زمین بھی اپنی تھی، تو جو لگان کسی کو دینا تھا وہ ان کے پاس بچ گیا، اسی طرح سے اگر سرمایہ بھی ان کا اپنا تھا تو وہ سرمایہ، اس سرمایہ کے بدلے میں جو سود انہوں نے ادا کرنا تھا وہ جو کسی اور کو جانا تھا وہ اب انہی کے پاس بچ جائے گا، تو یہ بھی ان کے منافع کے زمرے میں جو ہوگا وہ شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے تیسرا ہمارے پاس ہے محنت ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اپنی محنت کی اجرت۔ اگر آرگنائزیشن آجر خود اس میں ورک کر رہا ہے، خود اس میں محنت کر رہا ہے، اس کے بدلے میں جو اس کو سیلری دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں جو اس کو معاوضہ دیا جا رہا ہوگا وہ بھی اس کے منافع کے زمرے میں آ جائے گا، یعنی کہ اس میں خود وہ ڈائریکٹر وغیرہ یا کوئی اس طرح کی پوسٹ کے اوپر ہوگا تو اس کے بدلے میں ظاہری سی بات ہے اس کی سیلری جو ہوگی وہ تو بنے گی، تو اس کو وہ جو سیلری ادا کی جائے گی، جو اجرت ادا کی جائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ وہ بھی منافع کے زمرے میں آ جائے گی، اس کی وہ اپنی محنت کی بیسیکلی اجرت بنے گی۔ اس کے بعد ہے پانچواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس اتفاقیہ منافع۔ اتفاقیہ منافع میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک بعض وقت کسی چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، آپ کے پاس پروڈکٹ پڑی ہو یا پھر آپ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے جی، اس کی پرائسز میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا، تو وہ جو اچانک جو قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو آپ کو منافع حاصل ہوگا اس کو ہم اتفاقیہ منافع کا نام دیتے ہیں، کہ پرائس جو تھی وہ اس کا اندازہ نہیں تھا آپ کو، بٹ ایک دم سے جو تھی وہ پرائسز انکریز ہوگی، اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اس کی وجہ سے اس کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آپ کو منافع حاصل ہو رہا ہے اس کو ہم اتفاقیہ منافع کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجارہ داری کا منافع، آپ کے پاس نمبر 6 ہے۔ بعض کا کچھ اجارہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، یا پھر آپ ایک فرم کو، ایک آجر کو جو ہوتا ہے وہ اجارہ داری مارکیٹ میں حاصل ہوتی ہے، وہ پوری مارکیٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو اس کو منافع، کیونکہ اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا مارکیٹ میں، کمپیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کی وجہ سے جو اس کو منافع حاصل ہوگا وہ کہلائے گا اجارہ داری کا منافع کہلائے گا۔ اور اس کے بعد ہے تخمینی منافع، نمبر 7 ہے ہمارے پاس۔ تخمینی منافع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹہ بازی کھیلتے ہیں، بعض آجر بھی جو ہوتے ہیں وہ بعض پروڈکٹ کو لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ جب چیزیں مہنگی ہوں گی تب ان کو فروخت کریں گے، اس سے جو ہوگا وہ منافع کمائیں گے، تو اس طرح سے جو منافع ان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تخمینی منافع کہلاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا پروفٹ، منافع۔ ہمارے پاس 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ہم ان چاروں عاملین پیدائش کو معاوضہ دیتے ہیں
اب وہ جو تنظیم کو معاوضہ دیا جاتا ہے ہم اس کو منافع کہتے ہیں. اکنامک سینس میں تو یہ ہوتا ہے، بٹ نارملی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام اخراجات ادا کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پیسے بچتے ہیں، جو بھی انکم یا پروڈکشن بچتی ہے، وہ ہماری منافع کہلاتی ہے. تو منافع کی آگے اقسام ہیں: خالص منافع ہے، خام ہے، اپنی زمین کا لگان ہے، سرمایہ کا سود ہے، محنت کی اجرت، اتفاقیہ منافع، اجارہ داری کا منافع، تکمیلی منافع. یہ تمام جو ہے وہ منافع کی اقسام. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.